بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ جا کر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی اور ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنائے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ جنازہ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پڑھی جاتی تھی، اور چونکہ مہاجرین مکہ سے آئے تھے، مدینہ میں ان کا کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ان کی مواخات کرائی، بھائی چارہ قائم کیا، دو کو بھائی بنایا۔ تو فرما رہے کہ مہاجرین جب مکہ سے اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال، خویش و اقارب، گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مواخات، بھائی بندی کا حکم دیا، تاکہ وطن اور اہل و عیال سے مفارقت کی وحشت اور پریشانی انصار کی الفت و موانست سے بدل جائے۔ چونکہ جیسے پہلے میں نے بتا دیا کہ چونکہ وطن چھوڑ کر آئے ہیں، اہل و عیال کی دوری ہے، ان کی جدائی ہے، وہ انصار کے ساتھ مل کر محبت اور الفت سے بدل جائے، تو ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کا غمگسار ہو، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے قوت حاصل ہو، ضعیف قوی کے لیے قوت بازو بنے، اعلیٰ شخص ادنا شخص کے فوائد سے اور ادنا اعلیٰ کے منافع سے مستفید اور متنفع ہوں، اور مہاجرین و انصار کے منتشر دانے ایک رشتہ مواخات میں منسلک ہو کر شے واحد بن جائے، تشتت و تفرق کا نام و نشان باقی نہ رہے کہ بھائی یہ الگ ہے، وہ الگ ہیں، یہ مکہ والے ہیں، یہ مدینہ والے ہیں، یہ چیز ختم ہو جائے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں۔ جو تفرق اور اختلاف بنی اسرائیل کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا، جو تفرق و اختلاف بنی اسرائیل کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنا، یہ امت مرحومہ اس سے بالکل محفوظ رہیں، اور اجتماع کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا ہاتھ ان کے سر پر ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ تو یہ فرق نہ رہے کہ یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، سب کو ایک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کیا۔ اور اگر زمانہ جاہلیت کے تفاخر و مباحات کا کوئی فاسد مادہ قلب میں باقی ہے تو اس رشتہ مواسات سے اس کا استحصال اور قلع قمع ہو جائے، اور قلب بجائے تفاخر اور تعالی، غرور و نخوت کے تواضع اور مسکنت، مواخات و مواسات سے معمور ہو جائے۔ بہت مشکل الفاظ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ عربوں میں ایک یہ بھی ہوتا تھا، فخر کرتے تھے اپنے خاندان پر، اپنی قوم پر، تو یہ چیز ختم ہو جائے کہ بھائی ہم اس خاندان کے ہیں اور یہ اس خاندان کے ہیں، ہم تو حضور کے خاندان کے ہیں، یہ تو حضور کے خاندان کے نہیں ہے، ہم قریش ہیں، یہ قریش نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، یعنی یہ سارے مقاصد تھے مواخات کرنے کے۔ خادم و مخدوم، غلام و مولا، محمود و ایاز، مثال کے طور پر کہہ دیا محمود و ایاز، چونکہ ایک آقا ہے ایک غلام، سب ایک ہی صف میں آ جائیں، دنیا کے سارے امتیازات، سارے یعنی ایک دوسرے کا جو فرق ہیں وہ مٹ کر صرف تقوی اور پرہیزگاری کا شرف اور بزرگی باقی رہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے تحقیق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ انہی مصالح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ میں فقط مہاجرین میں باہمی رشتہ مواخات قائم فرمایا،
اور پھر ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے مابین مواخات فرمائی۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مواخات 2 مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ فقط مہاجرین کے مابین تھی کہ ایک مہاجر دوسرے مہاجر کا بھائی قرار دیا گیا اور یہ مواخات مکہ میں ہوئی، اور دوسری مواخات یعنی بھائی چارہ، بھائی بنانا، ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے مابین ہوئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں مواخات فرمائی، حالانکہ دونوں حضرات مہاجرین میں سے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مواخات 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ اس حدیث کو حاکم اور ابن عبد البر نے روایت کیا اور اسناد اس کی حسن ہے، اور حافظ ضیاء الدین مقدسی نے اس حدیث کو مختارہ میں طبرانی کی ایک کتاب ہے معجم کبیر، اس کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مختارہ کی حدیثیں مستدرک حاکم کی حدیثوں سے بہت زیادہ صحیح اور قوی ہے۔ مستدرک حاکم جو کتاب ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، ان کی شرطوں کے مطابق لکھی گئی ہیں، تو یہ بھی ایک صحیح کتاب ہے۔ اور امام ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ مختارہ کی حدیث اس سے بھی زیادہ صحیح اور قوی ہے، اور یہ حدیث مختارہ کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ مستدرک حاکم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں اور فلاں فلاں میں مواخات فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا بھائی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا بھائی ہوں۔ تو دونوں مہاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو مواخات ہوئی ہے وہ 2 مرتبہ ہوئی، ایک مکہ میں اور ایک مدینہ میں۔ حافظ ابن سید الناس عیون الاثر میں فرماتے ہیں کہ جو مواخات ہجرت سے قبل مکہ میں خاص مہاجرین میں ہوئی، ان حضرات کے نام حسب ذیل ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن مسعود، عبیدہ بن حارث، بلال بن رباح، یہ 2 آپس میں، مصعب بن عمیر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، سالم مولا ابی حذیفہ، سعید بن زید، طلحہ بن عبید اللہ، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ تھی پہلی مواخات۔ دوسری مواخات ہجرت کے 5 ماہ بعد 45 مہاجرین اور 45 انصار کے مابین حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہوئی، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا، جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مہاجر ہیں، انصاری بھائی ان کے تھے خارجہ ابن زید، عمر بن خطاب، عتبان بن مالک، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن معاذ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربیع۔ یہ سعد بن ربیع وہ ہے جو احد میں شہید ہو رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کو یہ بتا دینا، جو آخری لمحات تھے ان کے، کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی باقی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کے دربار میں کوئی بھی عذر نہیں پیش کر سکتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے کٹ جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کافر نہ پہنچ سکے۔ تو یہ وہ ہے سعد بن ربیع۔ زبیر بن عوام، سلامہ بن وقیش، عثمان بن عفان، اوس بن ثابت، طلحہ بن عبید اللہ، کعب بن مالک، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، ابی بن کعب، صعب بن عمیر، اور دوسری طرف سے ابو ایوب خالد بن زید انصاری، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام ہے خالد، ان کے والد کا نام ہے زید، ابو حذیفہ بن عتبہ اور عباد بن بشر، عمار بن یاسر، حذیفہ بن الیمان، ابو ذر غفاری، منذر بن عمر، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ،
اور دوسری طرف سے ابو الدرداء عویمر بن ثعلبہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا نام ہے عویمر بن ثعلبہ. بلال رضی اللہ عنہ اور ابو رویحہ عبداللہ بن عبد الرحمن، حاطب بن ابی بلتعہ اور عویم بن ساعدہ، یہ دونوں بھائی بنے. ابو مرثد عبادہ بن صامت، عبداللہ بن جہش، عاصم بن ثابت، عتبہ بن غزوان، ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہما. ابو سلمہ بن عبد الاسد اور دوسری طرف سے انصاری بھائی سعد بن خیثمہ. عثمان بن مضعون، ابو الہیثم بن تیہان، عبیدہ بن حارث مہاجر ہیں اور عمیر بن حمام انصاری ہے. طفیل بن حارث یعنی عبیدہ بن حارث کے بھائی سفیان بن نصر خزرجی. طفیل بن حارث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. سب سے چچا کے جو بڑے بیٹے تھے عبیدہ بن حارث تھے، اور پھر ان کے دوسرے بھائی طفیل بن حارث تھے. عبیدہ بن حارث وہ ہیں جو کہ جنگ بدر میں کفار کے مقابلہ میں جو 3 کا مقابلہ ہوا تھا، تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. تو طفیل بن حارث کے بھائی بنے تھے سفیان بن نصر خزرجی، صفوان بن بیضاء، رافع بن معلہ اور مقداد رضی اللہ عنہ. دوسری جانب سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ موتہ میں گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر کھانے لگے اور کہا کہ یہ کیا لمبی زندگی ہے کہ یہ گوشت کا چھوٹا ٹکڑا کب ختم ہوگا، اور اتنے میں اس کو پھینکا اور آگے بڑھے اور شہید ہوئے. ذو الشمالین رضی اللہ عنہ یہ مہاجر ہیں، یزید بن الحارث انصاری ہے. ارقم رضی اللہ عنہ مہاجر، طلحہ بن زید انصاری، زید بن خطاب مہاجر، معن بن عدی انصاری، عمرو بن سراقہ مہاجر، سعید بن زید انصاری، عاقل بن بکیر اور دوسری طرف سے مبشر بن عبد المنذر، خنیس بن حذافہ اور منذر بن محمد، صبرہ بن ابی رحم، عبادہ بن خشخاش، مصطح بن اثاثہ، زید بن المزین. مصطح بن اثاثہ یہ بھی وہ صحابی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تھی تو 3 لوگوں نے یعنی 3 صحابہ میں سے بھی 3 نے اس کی تصدیق کی تھی، ان میں سے ایک مصطح بھی تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت پتہ چلا کہ وہ حاجت کے لیے باہر جاتی تھی. اس وقت مرد بھی جاتے تھے، عورتیں بھی جاتی تھی. تو رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مصطح کے ساتھ جا رہی تھی اور ان کو ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگتے ہی وہ گری تو اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ ہلک مصطح ہلاک ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ عجیب ہیں، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. کہا کہ وہ تو آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں اس کو کیوں بد دعا نہ دوں. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور بہت مشکل کے ساتھ گھر آئی اور پھر مجھے بخار ہوا. تو یہ ہے مصطح بن اثاثہ. ان کے بھائی بنے تھے زید بن المزین، عکاشہ بن محسن اور مجزر بن زیار. عمرو بن فہیرہ مہاجر ہے، حارث بن سمہ انصاری ہے. مہجع مولا عمر رضی اللہ عنہ یہ مہاجر ہیں. سراقہ بن عمر بن عطیہ یہ انصاری ہے. انصار نے جو مواخات کا حق ادا کیا، تو یہ کچھ نام تھے جو حضرت نے ذکر کیے. انصار نے جو مواخات کا حق ادا کیا اور جس مخلصانہ ایثار کا ثبوت دیا، اولین و آخرین میں اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے. زر و زمین، مال و جائیداد سے جو مہاجرین کے ساتھ سلوک کیا، وہ تو کیا ہی کہ زمین و باغات مہاجرین کو دے ڈالے. ان سب سے بڑھ کر یہ کیا کہ جس انصاری کے
2 بیویاں تھیں، اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہہ دیا کہ جس بیوی کو تم پسند کرو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، طلاق کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی انصاری اپنے درہم و دینار کا اپنے مہاجر بھائی سے زیادہ اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین نے انصار کی اس بے مثال ہمدردی اور ایثار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس قوم پر ہم آ کر اترے ہیں ان سے بڑھ کر کسی قوم کو ہم نے ہمدرد اور غمگسار، مخلص و وفادار، شعار تنگی اور فراخی ہر حال میں مددگار نہیں دیکھا۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ سب اجر انہی کو مل جائے اور ہم اجر سے بالکل محروم رہ جائے۔ اب مسئلہ تھا آخرت کا، اب ہر وقت آخرت سامنے ہے، تو ان کو اجر کی فکر پڑ گئی، ان کو آخرت کی وجہ سے اجر کی فکر پڑ گئی کہ یہ تو آگے نکل جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، یعنی دعا کا احسان درہم و دینار کے احسان سے کم نہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ دراہم معدودہ تو درکنار، اگر تمام خزائن عالم کو ترازو کے ایک پلہ میں اور صرف ایک مخلصانہ دعا کو دوسرے پلہ میں رکھ کر تولا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی دعا کا پلہ بھاری رہے گا۔ اور یہ انشاءاللہ تعلیق کی بنا پر تعلق بلکہ تبرکن اور تأدباً کہتا ہوں، یعنی حضرت فرما رہے کہ دراہم و دینار کے خزانے اگر ایک طرف رکھے جائیں اور دوسری طرف دعا رکھی جائے تو دعا کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح میں بکثرت ایسی حدیث ذکر فرمائی ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور تعلیق نہیں بلکہ بطور تبرک انشاءاللہ کہنا مذکور ہے۔ یہ تھوڑی سی ایک بحث ہے، چلیے انشاءاللہ اس کی تحقیق کر کے آپ کو کل بتا دیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا